MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت. معزز سامعین کرام، حاضران مجلس، پردہ نشین ماں و بہنیں، بہت دیر سے آپ حضرات دینی مجلس میں بیٹھ کر کچھ دین کی باتیں سنا رہے تھے. سب سے پہلے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر ادا کرنے چاہیے کہ اس وقت جو دنیا کے ماحول ہیں اور ہمارے کردار سے اللہ نے دنیا کے ماحول میں ایسے بگاڑ پیدا کر دیا، ایسے حالات پیدا کر دیا کہ ہمیں دینی باتیں کی سنانے سے بھی ہم محروم ہو چکے ہیں. اللہ کے گھر کو آباد کرنے سے بھی ہم محروم ہو چکے ہیں. یہ ہم جو محروم ہوئے خود ہماری کردار و افعال و اعمال کے اسباب ہیں، کیونکہ آج ہم اگر اس حالات کی دنیا کے آنے سے قبل اگر ہم اپنے آپ کو جائزہ لیں، گرچہ بڑی بڑی دینی مجلسیں قائم تو ہو رہی تھی اور دین کی باتیں بھی ہو رہی تھی، بس ہم لوگ صرف ایک لطف اور ایک مزہ اٹھانے کے خاطر، ایک محفل کو گرما گرمی کرنے کے خاطر ہم ایسے مجلسوں میں جاتے آتے رہے، لیکن جو مقصد ہے اس مجلس کا، اس مقصد سے ہم بہت دور رہے. نہ ہمارے گھروں میں کچھ زندگیوں میں تبدیلی آئی، نہ ہم مسجد کو آباد کرنے والے بنے، نہ ہمارے اولادوں میں اور ہمارے گھروں کے چال چلنوں میں کوئی فرق آیا. جوں دوا کی مرض بڑھتا گیا، حالات وہ آتے گئے کہ اللہ ہم سے ناراض. دنیا ہمارے لیے تنگ نظر آنے لگی اور اس وقت بھی تنگ ہے. یہ بھی نہ سوچیں کہ آج حکومت ہمارے اوپر تنگ ہے، ہم اپنے ہاتھ کے کراڑی اپنے پیر پہ مارے ہیں. اللہ خود قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ جب تم پر کوئی مصیبت تم پر آتی ہے تو تم اپنے ہاتھوں سے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ، تم اپنے ہاتھوں سے اس کو کماتے ہو. آج اگر ہم اپنا جائزہ لیں کہ اللہ جس مقصد کے خاطر ہمیں پیدا فرمایا، جس مقصد کے خاطر دنیا میں ہمیں بھیجا، آج ہم اس مقصد کے مطابق کیسے ہیں. قرآن خود فرماتا ہے کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا تھا، لیکن آج وہ بندگی ہم دنیا کے دوڑ بھاگ میں اس طرح لگا دیے کہ ہمارا بھی کوئی خالق و مالک ہے، ہمارا بھی کوئی آقا ہے، ہم اس کو بھول چکے ہیں. اتنا بھولے کہ ہم اپنے تجارت کو کوئی خدا بنا رکھ دیا، کوئی زراعت کو اپنا خدا بنا رکھ دیا، کوئی اپنے ملازمت کو اپنا خدا بنا رکھ لیا. اس کی تو پابندی کرتا رہا، لیکن جس کی پابندی کرنی چاہیے تھی آج ہم اس سے بہت دور ہو گئے. مسجدیں بڑی بڑی بن گئیں اور مدارس بھی خوب ہو گئے، گاؤں میں ہر جگہ عالم علماء کو ہم خوب رکھ لیے، لیکن اس کے باوجود ہمارے اندر نہ ہمارے اندر دینداری، نہ اخلاق میں کچھ تبدیلی آئی، نہ ہمارے اولادوں میں. اور ہمیں آج دنیا کی طرف ہم اس قدر
دوڑے اور بھاگے جا رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ دنیا ہم سے چھین جائے گی اور ہم کو دوبارہ نہیں ملے گی۔ آج میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ قرآن و حدیث کی باتیں ہم کو سنانے کا مقصد جو تھا کہ ہمارا کون اصل مالک ہے، ہمارا کون خالق ہے، ہمیں کس نے دنیا میں جس نے پیدا کیا ہے، اس کی ہمیں کیا حکم بجا لانی ہے، ہم نے اس کی طرف کبھی توجہ نہیں دیا۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ کافی عرصے کے بعد پھر کچھ مسجدوں کے آنے جانے کی بھی ہمیں اجازت مل گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ مجلسیں دین کی باتیں سنانے کا بھی اللہ کچھ ہم کو موقع عنایت فرما دیا ہے۔ تو ہمیں دین کی باتوں کو سننے کا مقصد ہونا چاہیے کہ صرف اس کان سے سن کر پھر یہاں سے اٹھنے کے بعد ہمیں دامن جھاڑ دینا ہے، یہ نہیں کہ کچھ اپنے زندگی میں تبدیلی لائیں۔ اگر دنیا کو زیادہ دن خوشحالی کے ساتھ ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور دنیا میں کچھ دن زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں جو دنیا کا مالک و معبود ہے، جو دنیا کا خالق و مالک ہے، ہمیں اس کو راضی کرنا ہوگا، اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا، تب جا کے ہم اس دنیا کے اندر چین و سکون کی زندگی پا سکتے ہیں۔ کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور انسان کو سکون اور چین جو ہے وہ اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد میں ہے۔ اور اللہ کی یاد کو میں نے سوچے کہ تسبیح لے کے صرف کھٹاکٹ گڑا لینا یہی اللہ کا ذکر ہے اور یہی اللہ کی یاد ہے، بلکہ ہمارے سونے سے لے کے جاگنے تک، زندگی سے لے کے موت تک، ہمیں ہر کام میں اللہ کی مرضی کو دیکھنا ہے کہ اللہ کی مرضی کو کیسے ہم سمجھیں۔ اس کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر آخری محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر ہمیں ان کے ذریعے سے تعلیم دیا کہ میری مرضی یہی ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تو اگر تم مجھ سے محبت چاہتے ہو، میری اطاعت چاہتے ہو، تو میرے محبوب کی اطاعت کر لو، میرے محبوب کے طریقے کو اپنی زندگی میں اتار لو، پھر تم ان سے محبت کرو گے، میں تم سے محبت کروں گا۔ اگر یہ طریقہ ہمارے زندگی میں ہم کو جاننا ہوگا اور جو کچھ جان بھی رہے ہیں اس پر کرنا ہوگا۔ آج کون انسان جانتا نہیں، بہت ساری باتیں گناہوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، بہت ساری باتیں نیکی کرنے کو بھی جانتا ہے، لیکن آج اس سے بالکل آنکھ بند کر لیا، نہ گناہوں سے پرہیز، نہ اعمال بھلے کاموں کے ہمارے پاس اعمال ہیں۔ صرف ہم اپنی منماہی زندگی دنیا میں گزارتے ہیں، ایسا جیسے کہ جانور زندگی گزارتا ہے، اور اس جانور والی زندگی گزار کر آج ہم اپنے آفتوں کو، مصیبتوں کو، کیونکہ اللہ اس دنیا کو جو قائم و دائم رکھا ہے، اس اللہ کے نام لینے والے وہ ایماندار، جس کو ایمان والا کہا جاتا ہے، جب تک وہ پکے اور سچا ایمان والا اس دنیا کے اندر ایک بھی باقی رہے گا، تب تک یہ دنیا قائم و دائم ہے۔ اور جس دن اللہ کہنے والا، اللہ کا نام لینے والا کوئی بندہ اس دنیا میں نہیں رہے گا، اللہ اس دنیا کو فانی کر دے گا اور اس دنیا کو ختم کر دے گا۔ اسی دن کا نام پھر قیامت۔ پھر اس کے بعد یہ دنیا جو اللہ نے دنیا میں ہمیں دنیا کو جو بنایا تھا، ہمارے لیے سجایا تھا اللہ، اس دنیا کے اندر جو آیا انسان، یہ ہے یہاں اعمال کرنے کی جگہ ہے، یہاں کمانے کی اللہ آخرت کے لیے کھیتی بنا کے بھیجا تھا، اور آج ہم اس کھیتی کو اجاڑ رہے ہیں۔ اپنے زندگی کو روزمرہ کا جائزہ لیں تو ہمارے گھر کا صرف ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ دینداری، نماز پڑھ لینا اور مسجد کو 5 وقت حاجی ہو جانا یہی دین، یہی کافی نہیں ہے۔ ہم پر بہت سارے حقوق ہیں، اللہ کے جیسے حقوق ہیں، اللہ کے رسول کے ایسے حقوق ہیں، اور اسی طرح اپنے والدین کے حقوق ہیں، اپنے پڑوس والوں کے حقوق ہیں، اپنے علاقے والوں کے، اپنے خاندان والوں کے حقوق ہیں۔ یہ ساری چیزوں کا نام، آدمی تو نماز پڑھ رہا ہے، اپنی بہن کا حقوق نہیں دے رہا ہے، آدمی تو زکوٰۃ تو دے رہا ہے، اپنے پڑوس والوں کا حقوق نہیں دیکھ رہا ہے، اور آدمی حج تو کر رہا ہے، اپنے کردار و افعال سے پرہیز نہیں کر رہا ہے۔ یہ سارے اعمال دنیا میں رہے، اللہ تعالیٰ یہی رد کر کے ردی کے ٹوکری میں پھینک دے گا۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، اتنی تھوڑی دیر، بہت دیر بعد اب حافظ صاحب کی بات میں آپ نے سنا، اور اسی طرح مولانا جو اس وقت ہمارے اڑیسہ بیرون اڑیسہ میں بھی ان کے نام
دین کی باتوں کو اجاگر کر رہے ہیں، ہم سن تو رہے ہیں، لیکن سننے کا جو مقصد ہے اس مقصد کی طرف ہم آج تیار نہیں، تو یاد رکھیں دنیا ہم پر بہت تنگ ہو چکا ہے، اور ہمارے اوپر اللہ نے فراوانی دیا، ہمیں ایمان جیسی دولت سے نوازا، اور ہمیں مسلمان گھروں میں پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ روزی روٹی سے ہاتھ پاؤں سے اللہ ہمیں سلامت دیا، روزی روٹی کی فراوانی دی، ہم اللہ کو بھول گئے اور اس کے طرف توجہ ہی نہیں رہا۔ اللہ جگہ جگہ کچھ عذابات اتارے نازل کیے، کبھی طوفان کی شکل میں، کبھی زلزلے کی شکل میں، کبھی سیلاب کی شکل میں، لیکن آج ہم اس کو بھلا دیے اور وہاں اس علاقے میں ہو گیا، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ آج پورے ملک کے اندر اب طوفان برپا ہے اللہ کی طرف سے۔ ہم آج کے دور کے حاکموں کو اور آج کے دور کے مالکوں کو، ہم لوگ حکومت کے لوگوں کو گالم گلوچ کرتے ہیں، وہ ایسا ہمارے حق میں فیصلہ کیا، وہ کیا فیصلہ کرے گا؟ اس کو بھی بیٹھانے والا اس گادی پر وہی خالق و مالک اللہ ہے۔ اس لیے حضرت مولانا بھی ہمیشہ حدیث پڑھتے تھے کہ اعمالکم امالکم، تمہارے جیسے اعمال ہوں گے، تمہارا سرپرست، تمہارا مربی، تمہارا حاکم، وہ ایسے ہی تمہارا ہوگا۔ اب ہم اپنے اعمال کے جائزہ لیں، ہماری نماز کی کیا صورت ہے، ہمارے دین پر چلنا، اپنے والدین کے ساتھ کیا صورت حال ہے، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ کیا صورت حال ہے، اپنے گاؤں محلے والوں کے ساتھ کیا ہمارا طریقہ کار ہے زندگی کا۔ اگر اس پر ہم غور کریں گے تو آج ہمیں خود احساس ہوگا کہ واقعی ہم نے صرف اللہ کے نہیں، بندوں کے اللہ کی بھی حق تلفی کی، اللہ کے بندوں کی بھی حق تلفی کی۔ اب وہ کب صحیح راستے میں ہم اتریں گے؟ اس لیے اللہ نے کچھ عذابات دے کر پھر بھی احساس نہیں ہوا۔ بہت بڑی آفات میں اس وقت مبتلا ہونے والے تھے، پھر اللہ تعالیٰ روٹ چینج کر دیا، کبھی کرونا کے نام سے تو کبھی اور کچھ بیماری کے نام سے چینج کر کے ہمیں محفوظ رکھا ہے۔ اس وقت بھی ہم بہت اچھی حالت میں ہیں، اس وقت بھی ہم اپنے اللہ کے راضی کرنے کے لیے اس کے در پر، اس کے گھر پر اس کو آباد کرنے والے بن جائیں۔ صرف مسجد بنا لینا، مسجد بڑھا دینے سے آدمی کامیاب نہیں ہو جاتا ہے، اور مسجد کی بد دعا، میں تو اس وقت ایک بات ہمیشہ بہتوں سے کہتا ہوں کہ صرف مسجد اور والدین کی بد دعا آج ہمارے لیے قہر کا ذریعہ بن چکا ہے۔ نہ مسجد کو عالیشان مسجدیں بنا ڈالے، بڑے بنا دیے، لیکن اس کے پیٹ کو خالی رکھے۔ یقینی بات ہے کہ انسان کی بد دعا تو رد ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے گھر کی بد دعا کیسے رد ہوگی؟ اللہ کے گھر کے آبادی کو ختم ہی کر چکے ہیں ہم لوگ، اپنے منمائی 8-7 جمعے کو جمعہ ہو گیا یا کسی جنازے میں ہو گیا تو بڑے آبادی سے جا کے ہم لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اس کے بعد دیکھیں مسجد ویران پڑا ہوا ہے۔ کیا ہے بھائی؟ بزنس بند تھا، مسجد میں ایسا ٹھیلا پھیلا، تو میں تو اس وقت کے حالات منظر مجھ کو ہمیشہ اس بات کو یاد دلاتے کہ آدمی جو حالات آنے سے پہلے مسجدوں میں جو 5 آدمی آتے تھے، اللہ نے حکومت کے لوگوں کے دلوں میں وہی بات ڈال دیا کہ وہی 5 7 آدمی کی اجازت دو، بقیہ لوگوں کو مسجد سے ٹٹیاں مار کے نکال دو۔ اللہ ایسا بنا، ہم چاہتے تھے کہ مسجد پورا پھول ہو جائیں، لیکن اللہ چاہنا نہ، جن تم آج حکومت کے پیچھے دوڑ رہے تھے، جن دنیا کے بجاؤ دنیا کے پیچھے، دنیا کو بھی بند کر دیا، اللہ لاک کر دیا، برسوں لوگ گھروں میں بیٹھے، اب کیا کرنا ہے؟ تو اس وقت بھی ہمیں پھر بھی فکر نہیں ہوا، چند دن تو لوگ مسجد کی طرف، دعا کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس وقت میں گاؤں میں بھی بہت جگہ گھوم کے بولا بھائی اس وقت توبہ اور استغفار کی سخت ضرورت ہے۔ ہمارے بڑے اکابر حضرات جو ہے اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ بھائی یہ دعائیں پڑھو، یہ توبہ کیا پڑھیں اور نماز کی طرف توجہ دیں، لیکن چند دن کا احساس، بڑے بوڑھے گھر میں مائیں کچھ تو توجہ دیے، پھر اس کے بعد جیسے کوئی مارکیٹ کھلنے لگا اور کچھ بیماری کی ہوا کمنے لگی تو کچھ انرجی کا حالات کمنے لگا، تو پھر ہماری جو حالات کچھ وہ حالات بن چکے ہیں۔ اس لیے میرے محترم آج اور اس سے زیادہ دیکھا اپنے حالات میں کہ لوگ برباد اور 2 طریقے سے، ایک تو کچھ کھیل تماشے میں، اور ایک جو آج ہمارے جیب میں جہنم بیٹھا ہوا ہے موبائل۔ یہ تو نوجوان راتوں سونے بھی نہیں بیٹھے، ان کو اب تو کوئی کام دھندا نہیں رہا، ہوٹل گیا، بیپار بزنس گیا اور مسجد بھی بند ہو گئی، تو آخر کیا تھا کہ یہ لوگ بس موبائل کے پیچھے رات کھیل کود میں
मस्त हो गए। अल्लाह हिफाजत फरमाए और उससे अपने पैसे को तबाह करते रहे। लेकिन कम से कम अल्लाह के घर की तरफ हम मस्जिदों को अगर बंद हो गया था, कम से कम अल्लाह को राज़ी करने अपने घरों में, अपने मैदानों में हम सब बसुजूद होकर अल्लाह से गिड़गिड़ाते, क्योंकि अभी तौबे के दरवाजे अब भी खुले हैं, अभी भी तौबे के दरवाजे खुले हैं। इस वक्त अगर हम खेल तमाशे में लग के रह जाएं और अल्लाह की ज़ात से गाफिल हो जाएं, अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं है। हमारे जैसे अल्लाह फिर दूसरी तीसरी कौम पैदा करके दुनिया को आबाद कर सकता है। तो कुन फयकुन का मसला है, उसके अख्तियारात में है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आज की इस मजलिस का जो असल मकसद जो था वो तो आप सुन भी चुके होंगे और उस सिलसिले में बात भी आपके सामने आ चुकी होगी कि हमारे दरमियान में रहने वाले मोहतरमा रहमतुन्निसा साहिबा जो हमसे चंद दिन पहले, ये भी एक रिवाज है, आपको अच्छे लगे न लगे, हम लोग यहीं तक 35 दिन 32 दिन 34 दिन तक अपनी माँ को, बहू को, दादा को याद कर लेते हैं। और ये रस्मी, इसीलिए अगर यही चीज़ हम अगर बरस में 2 दफ़ा 4 दफ़ा उन्हीं के नाम से करते, हम जानते जो भी जिसको भी बोला यही जुमला बोले, वरना हम लोग करते। मैं उसके बाद भूल गई, ये 40 दिन के अंदर जो हो गया। शायद कभी बाप माँ के कब्र पर हम फातिहा पढ़े, ईद बकरीद में हो जाते तो हो जाए, बहुत मुश्किल जिनको फातिहा पढ़ना जानते होंगे। और वरना तो फिर साल गुजरने से 1 साल में कभी कभी कोई बुला लेते हैं, हम जानते हैं उनके मुतालिक भी कि भाई हमारा साल है तो बर्थडे मनाते हैं, मरंडे मनाते रहते हैं हम लोग। लेकिन दरमियानी औकात में हम उनको भूल ही जाते हैं, नाम तक भी शायद अपने दादा बाप दादाओं का भूल जाते हैं कि क्या उनकी आज ज़मीनों को हम खा रहे हैं, उनके घरों पे हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके माल दौलत के असबाब को हम लेके इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें ख्याल से ख़त्म हो जाता है। हालांकि हुकूक वालिदैन ज़िंदगी में भी 7-6 हैं और मौत के बाद भी हैं कि आदमी हमेशा उनके कब्रों पर जाए, फातिहा फातिहा फातिहा। हम लोग सोचते हैं, बहुत तो हम पर इल्ज़ाम होता है कि ये देवबंदी मौलवी फातिहा का मालूम ही पता नहीं कि आप लोगों के ये मरहुमा, इसी तरह जितने दुनिया में मर रहे हैं, इनका फातिहा का माने खोलने का आता है। इनके काफी खाता जो होता है नेक आमाल के जो थे वो आज उनके खाता उसी दिन से बंद हो जाते हैं। और याद रखें, जैसे नेक आमाल का बदला उनको सिला मिलता है, औलादों के बद आमाली का भी उनको सज़ा भी उनको मिलेगा, जैसे जज़ा मिलता है उनको सज़ा भी मिलती है। आदमी सोचता नहीं कि मैं वालिदैन के इतनी चीज़ों से, नेमतों से, फरावानी से उठा रहा हूँ, लेकिन अपने वालिदैन के आज मैं बदआमाली का कुछ काम करूँगा, बुराई के अमाल कुछ करूँगा, तो इसका बदला भी मेरे वालिदैन के रूप तक जाएगा, अगर बाप माँ ने इसकी तरफ तवज्जो इसकी तरफ नहीं दिलाए होगा। अब हम लोग का एक रिवाज बन के रह गया कि हम लोग यहीं तक महदूद। हालांकि इसाले सवाब के लिए, फातिहा के लिए कोई वक्त, कोई दिन, कोई औकात महदूद मुतय्यन नहीं है। आदमी को हमेशा चाहिए वालिदैन के लिए हो, अपने ख़ैशो अकारीब के लिए हो, अपने बड़ों के लिए हो, जिस वक्त जहाँ भी हो, आदमी इससे सबसे सस्ता सुंदर कि तुम्हारा न पैसा खर्च हो, न दुनिया को दिखाने का हो, आदमी नमाज का पाबंद हो, हर रोज़ 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लिया करे। उसमें तिलावत भी है, ज़िक्र भी है, तयात भी है और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना भी है। 2 रकात का इरादा कर ले कि अल्लाह ही 2 रकात नमाज के पूरे सवाब मेरे पूरे ख़ानदान वालों पर है। आज मैं दूसरे के लिए इसाले सवाब करता रहूँगा तो फिर मेरे लिए कोई करता रहेगा, और उसको लेकिन हम भूल जाते हैं। ये चंद दिन हम लोग गिना के उंगलियों में कर लेते हैं, कर लेने के बाद फिर भूल जाते हैं। ये भूलने वाली चीज़ नहीं है। हमें चाहिए कि हम हर दिन जाएँ अपने बाप माँ वालिदैन के या अपने दादा दादी के मज़ारों पर जाए, ज़रूर जाएँ, फातिहा पढ़ें। कुछ नहीं आता है, सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ले, दरूद शरीफ अगर बड़ा नहीं आता है, छोटा खल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले, या सो अलहम्दु शरीफ आता है पढ़ ले, और चारों कुल पढ़ ले, कुल सूरह इखलास सिर्फ 3 दफ़ा पढ़ ले। अल्लाह इस पढ़ने के सवाब को मेरी वालदा के रूप में, मेरे दादा दादी के रूप में इसको पहुँचा दीजिए, अल्लाह पहुँचा देगा। कब्रिस्तान जाने से फ़ायदा ये होता है, आज तो हमारे दिलों में मौत का खौफ ही नहीं है, और सिर्फ मौत हो जाएगी इसका तो डर हो रहा है, लेकिन मौत
سے ہمارا کیا انجام ہونے والا ہے، اگلا قدم ہمارے لیے کیا سیدھا ہوگا، ہم اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ تو اسی کے لیے آدمی کو چاہیے قبرستان پہ جائے، آدمی سوچے کہ کل میرا بھی اسی مٹی میں مجھ کو بھی آ کے ملنا ہے، اور مجھ کو بھی زندگی یہی پھر کی لمبی مدت کب تک گزاروں گا، کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو پھر وہاں کے اعمال صحیح ہوں گے، اگر اعمال برے تو یہیں سے سزا ملنا شروع، پھر جب تک قیامت میں جلدی ابھی تو بہت ساری علامات اس وقت بھی باقی ہے، تو اس کے لیے بہت سارے دنیا کے اندر بہت تہلکہ مچے گا، دنیا کے حالات بہت بدلیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ جب قیامت کے دن اٹھائے گا، اگر انسان کے اچھے اعمال ہوں گے تب تو قبر کے حالات اچھے رہیں گے، ورنہ قبر میں جانے کے بعد پہلے ہی سوال ہو جائے گا کہ من ربو کا، دنیا میں جو تیرا مالک تھا، تیرا بڑا پالن ہار تھا، تیرا خالق و مالک تھا، وہ کون؟ تو پڑھا رب العالمین، پڑھا سبحان ربی العظیم، پڑھا سبحان ربی العالی، کہاں وہ پاکی بیان کرنے والے مالک کا تو کیا کر کے آیا؟ تو اپنے والدین، مالک کا حکم تھا تو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کو اف تک نہ کرنا، تو ان کے ساتھ کیا سلوک پیش کر کے آیا کہ دنیا میں ان کے ساتھ کیسا اچھا معاملہ ہے، برا معاملہ کیا، تو نے کیا ان کے ساتھ معاملہ کر کے آیا؟ تیری بھائی بہنوں کے تجھ پر حقوق تھے، تو نے ان کے متعلق کیا حق ادا کر کے آیا؟ تیرے پڑوس والوں کے ساتھ تیرے حقوق تھے، تو نے ان کے ساتھ کیا حقوق ان کا ادا کر کے آیا؟ من ربو کا، اللہ وہی سے سوال تمہارا، اللہ پالانہار وہی پہلا تمہارا مالک پالانہار جو تھا، تو دنیا کو کمانے کے لیے، پیٹ کے 4 انگل کے لیے تو ہم کو بھول ہی گیا۔ پھر اللہ کے رسول کو دکھا کر آپ یہاں ہندوستان میں لوگ کہتے ہیں کہ آج کے تو ٹیلی ویژن کے ذریعے اور موبائل کے ذریعے ہم جان گئے کہ دنیا کو کیسے اللہ یہاں سے لے کے مدینہ پاک تک ہمارے لیے راستہ صاف کر کے اللہ کے رسول کے چہرے کو دکھا کر پوچھے گا من ھذا الرجل، یہ شخص کون؟ اگر تیرا ایمان تیرے نبی کے طریقے پر تو نے زندگی گزارا ہوگا تو وہاں کہہ سکے کہ محمد رسول اللہ، کہ یہ میرے آخری نبی اور میں ان کا امتی ہوں۔ لیکن تبھی تو پہچان ہوگا کہ جب تیرا چہرہ بھی تمہارے نبی کے طرح ہو، تیرا لباس بھی تیرے نبی کے طرح ہو، تیرا نماز بھی تیرے نبی کے طریقے پر ہو۔ آج ہمارا کوئی چال ڈھال رہن سیر، میرے آقا تو نہ جانے باپ ماں پڑوس والوں کے اتنے حقوق بتائے کہ صحابہ کرام گھبرا گئے تھے کہ کہیں ہمارے مال میں پڑوس والوں کا بھی حقوق نہ ہو جائے، یا پڑوس والوں کے حقوق کیا ہم دیں گے؟ ہم تو اپنے بھائی بہنوں کے حقوق کو دینے کو تیار نہیں، اپنے ماں باپ کے حق ادا کرنے کو تیار نہیں، تو ہمارا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ تو وہ انجام برا اس دن دیکھنے سے قبل اب دنیا کی حالات، بدلتی ہوئی حالات جو ہو چکی ہے، اس کے برے نتیجے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین کی طرف توجہ دیں۔ اب جانے کے بعد چند دن کر لینے کا نام نہیں ہے، موت کے آخری سانس تک ہمیں عزم لینا چاہیے کہ جہاں ہو، جس وقت ہو، جو بھی ہو، ہم اپنے والدین کے حق میں صدقہ کریں، ایصال ثواب کرتے رہیں، چاہے وہ کچھ نیک اعمال کر کے ہو، کچھ مال دولت دے کر ہو، اور یہ رسمی طور پر کر لینے سے یہ کام حق ادا نہیں ہو جائے گا۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، تو مرحومہ بھی، ان کے والد صاحب نے، ان کے خسور صاحب مرزا عباس بیگ صاحب بھی، اور ان کے خاندان کے بہت سارے لوگ جو اس وقت مدفون ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے حقوق میں بھی دعا کریں، ہمیں کبھی توفیق ہمیں ان کے مزاروں پر جائیں، ان کو ایصال ثواب پہنچائیں، اور اسی مقصد کے خاطر آج یہ کام انجام دیا گیا ہے۔ تو اسی لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہاں جو کچھ بھی کہیں سنی جائے گی ان کے حق میں، لیکن میں ان کے تمام خیش و اقارب ہوں کہ ان کے اولاد ہوں، یہی کہوں گا کہ کم از کم یہ رسم نبھا کر آپ اپنے آپ کو سبکدوش نہ سمجھیں، بلکہ زندگی کے آخر سانس تک، چاہے لڑکا ہو چاہے کہ لڑکی ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز کے اندر اپنے نماز کی پابندی کریں، اور جب بھی نماز پڑھیں 2 رکعت اللہ اپنے نفل نوافل پڑھ کر، یا ان کے حق میں چلتے پھرتے جہاں کوئی موقع ملے، کوئی لینے دینے کا ارادہ کر لے کہ میں نے اس کو دے کر اپنا صرف نیت میں ارادہ کر لے۔ ایصال ثواب کے لیے تو سب سے آسان، آدمی سوچتا ہے نا کھانا اپنے دسترخوان تو ہمارے صرف بچوں کے پڑھنے پڑھانے یا مہمانوں کے لیے رہ گیا۔
کھانا جو نیچے گر جاتا ہے اگر انسان اس کو اٹھا کر ایک کنارے اگر مرغی کے پاس ڈالتا ہے، سوچ لے کہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کے دانہ اس کے پیٹ تک جائے گا، اس کے جو ثواب ملے گا میں اپنے مرحوم کے لیے اس کا ارادہ کر لیتا ہوں۔ اسی طرح ہڈی کھا کر اگر کتوں کے سامنے پھینکتے، وہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، اگر اس کے پاس جائے وہ کھائے گا تو وہ اس کا بھی ثواب اگر ارادہ کر لے کہ میرے والدین پر میرے مرحومین پر پہنچے، یہ بھی ایصال ثواب، یہ بھی ثواب اس تک پہنچ جائے گا۔ لیکن نیت تو جانے، طریقہ تو جانے ایصال ثواب کا، صرف یہی چند دن کام کو ہم سمجھتے ہیں کہ ایصال ثواب ہے۔ ایصال ثواب کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دوسرے کے لیے اگر ہم کرتے رہیں گے، ثواب پہنچاتے رہیں گے، تو کل ہمارے لیے بھی کوئی ہاتھ اٹھائے گا، کوئی ہمارے حق میں بھی کچھ معاملہ کرے گا۔ اور والدین کے ساتھ اگر کسی کے والدین اس دنیا سے ناراض ہو کے چلے گئے ہیں، اس کی بھی تلافی کے لیے کہا جاتا ہے کہ آدمی بار بار ان کو ایصال ثواب کرتے رہے، ان کے حق میں کچھ لینا دینا کرتا رہے، تو پھر اس کے لیے آسانی ہے کہ امید ہے کہ اللہ کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ اس کے حق میں اس کو راضی فرما دے، اور پھر وہ ان کی بد دعاؤں سے اور ان کے بد دعاؤں سے محفوظ ہو جائے، اور اپنے زندگی میں کچھ اعمال کو اپنے تبدیلی میں لانے کی کوشش کرے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج ہمیں دینی مجلس سے ہمیں محروم ہونے کھوج کر آج ہم توجہ نہیں دے رہے ہیں، ہمارے کردار و افعال نے ہمیں اس چیزوں سے محرومی تک پہنچایا۔ اس لیے ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ کل وہ چلے گئے، کل میرا بھی باری ہے، میرے بعد۔ ہر انسان کو ایک دعوت دیتا ہے، یہ موت کے منظر ہمیں بتاتا ہے کہ بھی ہر ایک کا آخری زندگی جو ہے وہ موت کے ساتھ ختم ہونے والی ہے، لیکن ہم موت کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہے کہ ہمیں موت آئے گی۔ آج بھی دنیا کے اندر اتنے فضا خراب ہونے کے باوجود ہم دنیا کی طرح اس طرح پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، الدنیا ضیفہ، دنیا تو ایک مردار کی سی چیز ہے، اور طالب ہوا کلاب، اس کے سلسلے میں کہا کہ یہ دنیا کی طرف مکمل اپنے آپ کو مٹا دینا، یہ تو کتوں کا اندر کسی مردے چیز کی طرف پڑ جانا جیسا ہمارے زندگی۔ ہم اپنے آپ کا اگر دیکھیں، جائزہ لیں، تو آج جیسے کتے مردار کی طرف کھانے کی طرف پڑ جاتے ہیں، ہمیں دنیا طلبی کی طرف ایسے ہی ہم لوگ کی زندگی کٹ رہی ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہمیں تھوڑا توجہ کا ضرورت ہے، اپنے زندگی میں کچھ اعمال کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور حالات کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اور دنیا کے اندر ایک بڑا بے حیائی، ننگے لباسوں کی دنیا آ چکا ہے، اور اتنی بے حیائی کی دنیا آ چکی ہے، آج ہم کو اور انگریز کے سامنے دونوں کو کھڑا کر دیا جائے تو ہمیں کچھ فرق نہیں محسوس ہوگا کہ ہمارے لباس ان کے لباسوں میں کچھ فرق ہے۔ اپنے گھروں کے ماحول کو سنوارنے کی ضرورت ہے، بچوں کو لباس پہنانے کے طریقے کے لباس پہنانے کی ضرورت ہے، دینی تعلیم سے روشناس کرانا چاہیے۔ آپ کے لیے تو یہاں کے لوگوں کے لیے تو بہت غنیمت اور بہت بہترین موقع ہے کہ آدمی مسجد سے لے کے مدرسے تک آپ کو سارے چیز کے بڑوں سے لے کے چھوٹوں تک دین کی باتیں سیکھنے اور بچوں کو سکھانے کے لیے بہت موقع ہے۔ لیکن آج دنیا کے خاطر، شاید ابھی آپ سب بول رہے تھے کہ آج ہم دنیا کے خاطر اس بستی کے اب 50% بچے مسجد تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں، اور دنیا کے خاطر ہم نہ جانے اپنے محنت کی گاڑی کمائی کے پیچھے تو دنیا کے پیچھے پیسہ لگائے جا رہے ہیں، لیکن کم از کم میرے بچہ ایمان والا بن جائے، میری بچی دیندار بن جائے، اس کے طرف کوئی توجہ نہیں، اور اس کے لیے اس کے طرف پہ کوئی اگر مدارس میں نہیں پڑھتے ہیں تو کسی اچھے لوگوں سے پڑھا کر، گھروں کے بہت ساری مائیں بہنیں بھی ہیں پڑھانے والی، ان کے پاس اپنے بچوں کو بھیج کر کم از کم بچوں کی صحیح تعلیم تو کروانا ہے۔ آدمی سوچتے ہیں ہر بڑے نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ اپنے جو کم از کم جو چند صورتیں ان کو یاد ہی ہیں تو وہ کم از کم حافظ صاحب کے پاس بیٹھ کر، امام صاحب کے پاس بیٹھ کر قرآن پاک کی تصحیح کرا لے کہ کم از کم نماز تو صحیح ہو جائے اس کی۔ لیکن آج کی طرف ہمارے توجہ نہیں، دینی ماحول سے ہم لوگ اتنے بیزار ہیں کہ اللہ بھی ہم سے بیزار ہو چکا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس لیے ہمیں تھوڑا فکر کے لانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ہمارے گاؤں میں جبکہ ساری چیز کے میسر ہوتے ہوئے اگر آپ نے اس کی شکر گزاری نہیں کی، آپ نے اس کی قدردانی نہیں کی، اس کا کل بھی آپ کے سامنے سوال ہوگا کہ تمہارے لیے اللہ نے بلا طلب کے تمہیں چیز ملی تھی، تم نے اس کی کیا قدردانی کی ہے۔
صرف بچوں کو کھلا دینا اور مسجد والوں کو دے دینا, پہنا دینا, یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہو جائے گا, بلکہ تمہیں اس سے کچھ فائدہ اٹھانا چاہیے. جتنا اوقات گزرتا ہے, ہم تھوڑا سے اوقات 24 گھنٹوں میں ہم موبائل کے پیچھے نہ جانے کتنے اوقات کو تباہ برباد کرتے ہیں. تھوڑے سے اوقات کو اگر ہم لوگ مسجد کے امام سے اگر لگ جائیں, مسجد کے علماء سے لگ جائیں, اور تھوڑا سے وقت اگر اپنا قربانی دے دیں کہ جتنے ہم نماز میں جو نماز پڑھ بھی رہے ہیں ان کو تو چاہیے کہ اس صورتوں کو اور اپنے درود پاک کو, تشہد کو, ثنا کو بھی صحیح کروا لیں. جماعت والوں کا سلسلہ بیچارے یہ آ جاتے تھے ٹان گھساڑ کر ہمیں مسجد تک لے کر, ان چند باتوں کو, ہمیں نہانے دھونے کا تمیز ابھی بھی آیا نہیں, ہمیں کپڑے پہننے کا تمیز بھی ہمیں آیا نہیں, ہمیں مجلسوں میں جا کر اٹھنے بیٹھنے کی تمیز نہیں آئی. یہ کہاں سے آئے گی؟ آدمی آج تک پاکی ناپاکی کے مسائل سیکھ سکے نہیں, وضو کے فرائض سیکھ سکے نہیں, اب کب سیکھیں گے؟ اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو, آپ کو اس وقت بہت اہم ضرورت بھی ہے آپ کے لیے کہ کچھ دینی باتوں کو سن تو رہیں. اس سن کے یہیں جھاڑ دینے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گی, بلکہ اس کی طرف توجہ دیں, ورنہ دنیا تو آج نے تو کل ختم ہونی ہے. ہمیں بھی اس دنیا سے رخصت ہو کر ہمیں بھی قبر کی دنیا میں جانا ہی ہے. پھر وہاں اس وقت ہمیں اللہ سوال کر لے گا, اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ تو اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو, ہمیں چاہیے کہ اس کی طرف تھوڑا توجہ دیں, اپنے زندگی میں دینی ماحول پیدا کرنے کی, دینی سوسائٹی میں بدلنے کی کچھ کوشش کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ, سننے سے زیادہ سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ حضرات کے سامنے حضرت مولانا عبداللہ صاحب تشریف لا چکے ہیں, تو اب حضرات جو ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں قریب آ جائیں, زیادہ دیر نہیں, گھنٹے آدھے گھنٹے کی بات ہے, پھر دعا ہوگی, پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم سب سے رخصت ہوں گے. ہمارا